السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کے متعلق بہت ہی خوبصورت اور ایک اہم ترین نقطہ سمجھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ الکریم ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ آئیے سورۃ الکہف کے آیت نمبر 18 سے رکوع نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ وقف کی حالت میں جب یہاں پر وقف کریں گے تو دو پیش کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ملا کر کیسے پڑھیں گے، پڑھتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ قرآن کریم میں آیت نمبر 19 میں ایک بہت ہی پیارا اور حسین نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر قرآن پاک کے حروف کے اعتبار سے نصف القرآن باعتبار عدد الحروف، یعنی کہ حروف کے اعتبار سے اس لفظ پر وَلْيَتَلَطَّفْ پر قرآن پاک کا نصف یعنی آدھا ہو رہا ہے۔ اس لفظ پر قرآن کا نصف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے درمیان میں نرمی، محبت اور حسن سلوک کی تعلیم دی۔ گویا قرآن اخلاق، حلم اور نرمی کی روح پر ہمیں عطا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برزق منہ وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم
في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ اور آسان انداز میں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین کے بعد با کے نیچے زیر ہے، وقف کی حالت میں با کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلبہم رجما بالغیب ویقولون 7 وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تمار فيهم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فيهم منهم احدا۔ اب آیت نمبر 23 سے ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے، اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، مگر یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے دوسرے کلمے میں ہوتا تب یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا، مگر یہاں پر یا اسی کلمے میں ہے، اس بنا پر یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد غال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ نون ساکن میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ آپ کے لائک سے ہماری ہمت بڑھتی ہے، اللہ آپ کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ آیت نمبر 31 پر سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔